دوستو، آج اسرائیل کے فوجی طاقت کا جائزہ لیں گے۔ یاد رہے کہ میرے چینل پہ صرف تصدیق شدہ اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں، یہاں جانبداری کا کوئی امکان نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اسرائیل کی طاقت کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہوں، لیکن حقیقت میں صرف حقائق سے روشناس کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ ہم اپنی حقیقت کا جائزہ لے سکیں۔ اسرائیل ایک چھوٹا مگر بہت جدید، منظم اور خطرناک حد تک مؤثر فوجی طاقت رکھتا ہے۔ اس کی اصل قوت صرف ہتھیاروں یا فوجیوں کی تعداد میں نہیں، بلکہ ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس، تربیت اور فیصلہ کن حکمت عملی میں ہے۔ آئیے ایک مکمل اور جامع تجزیہ کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوجی طاقت کا تفصیلی تجزیہ۔ فوجی تنظیم اور تعداد 3 حصوں پر مشتمل ہے: زمینی فوج، فضائیہ، بحریہ اور جوہری قوت اور خفیہ ادارے۔ اسرائیل کی فوج، جسے اسرائیل ڈیفنس فورسز کہا جاتا ہے، دنیا کی منظم اور تجربہ کار افواج میں شمار ہوتی ہے۔ اس وقت IDF میں تقریباً کلیات 1500 فعال فوجی اہلکار شامل ہیں، جبکہ اس کے ریزرو دستے تقریباً 4-65 اہلکاروں پر مشتمل ہیں اور تقریباً 35,000 پیراملٹری اہلکار بھی اس کا حصہ ہیں۔ یوں اسرائیل کی مجموعی دفاعی قوت لگ بھگ 6,70,000 اہلکاروں پر مشتمل ہے۔ IDF 3 بنیادی شاخوں پر مشتمل ہے: زمینی افواج، فضائیہ اور بحریہ۔ ان کے علاوہ نیشنل جنرل سٹاف، ہوم فرنٹ کمانڈ اور 3 علاقائی کمانڈز شمالی، وسطی اور جنوبی بھی فوجی نظام کا حصہ ہیں۔ اسرائیلی فوج کا رینک سسٹم 3 درجوں میں منقسم ہے: پہلے نچلے درجے کے سپاہی تک، دوسرے غیر کمیشنڈ افسران اور تیسرے کمیشنڈ افسران، جن میں سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کر سب سے اعلیٰ رینک لیفٹیننٹ جنرل تک شامل ہے۔ یہ رینک تمام شاخوں یعنی بری، بحری اور فضائیہ میں یکساں ہوتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نہ صرف جدید ٹیکنالوجی اور تربیت میں مہارت رکھتی ہے، بلکہ جنگی حکمت عملی میں بھی اس سے دنیا بھر میں نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ اسرائیلی فضائیہ، جسے اسرائیل ایئر فورس کہا جاتا ہے، اسرائیل ڈیفنس فورسز کی ایک انتہائی اہم اور تکنیکی طور پر جدید شاخ ہے جو فضائی دفاع، حملہ، انٹیلیجنس اور نگرانی جیسے کلیدی مقاصد کی انجام دہی کرتی ہے۔ IF کا قیام 1948 میں ہوا اور یہ آج دنیا کی سب سے تربیت یافتہ اور مؤثر فضائی افواج میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں ہزاروں کی تعداد میں پائلٹس، تکنیکی ماہرین، انٹیلیجنس افسران اور زمینی معاون عملہ شامل ہے۔ IAF کے پاس جدید ترین جنگی طیارے موجود ہیں، جن میں F-15، F-16 اور امریکہ سے حاصل کردہ جدید ترین F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ شامل ہے، جو اسرائیل کو فضائی برتری میں سبقت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ فضائیہ کے پاس ڈرون سسٹمز، ایئر ڈیفنس میزائل سسٹمز جیسے آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو میزائل اور الیکٹرانک وارفیئر کی اعلیٰ صلاحیتیں بھی موجود ہیں۔ IAF نہ صرف روایتی جنگوں میں بلکہ دشمن کے اہم اثاثوں پر ہدفی حملے، پریسیژن سٹرائکس، ایٹمی تنصیبات کے خلاف پیشگی حملے اور سائبر اور الیکٹرانک حملوں میں بھی مہارت رکھتی ہے۔ فضائیہ کے افسران اور پائلٹس کو سخت تربیت سے گزارا جاتا ہے، اور اسرائیلی فضائیہ کو اس کے درست، برق رفتار اور مہلک حملوں کی وجہ سے عالمی سطح پر جنگی فضائی حکمت عملی میں ایک ماڈل کی حیثیت حاصل ہے۔ اسرائیلی بحری طاقت۔ اسرائیلی بحریہ، جسے اسرائیل نیوی کہا جاتا ہے، اسرائیل ڈیفنس فورسز کی وہ شاخ ہے جو سمندری حدود کے دفاع، ساحلی نگرانی، دشمن کی آبی رسائی کو محدود کرنے اور خصوصی آپریشنز میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگرچہ اسرائیل کی بحریہ کا حجم فضائیہ یا زمینی افواج کی نسبت چھوٹا ہے، لیکن اس کی ٹیکنیکی صلاحیت، خفیہ کارروائیوں کی مہارت اور جدید ہتھیاروں سے لیس جہازوں کی موجودگی نے اسے ایک مؤثر بحری قوت بنا دیا ہے۔ اسرائیلی نیوی کے پاس جدید میزائل بردار کشتیاں، آبدوزیں، گشتی جہاز اور خصوصی بحری دستے موجود ہیں۔ شاید 13 کو دنیا کی بہترین نیول کمانڈو یونٹس میں شمار کیا جاتا ہے، جو پانی کے اندر خفیہ مشنز، دشمن کے جہازوں کو تباہ کرنے اور یرغمالیوں کی بازیابی جیسے کاموں میں مہارت رکھتی ہے۔ بحریہ کا اہم کام نہ صرف اسرائیل کے ساحلی علاقوں اور اہم بندرگاہوں جیسے حائفہ اور اشدود کا دفاع کرنا ہے، بلکہ بحیرہ روم اور ریڈ سی میں اسرائیل کے اقتصادی اور اسٹریٹجک مفادات کی حفاظت بھی ہے۔ اسرائیلی آبدوزیں جرمن ساختہ ڈولفن کلاس سب میرینز پر مشتمل ہے، جو نیوکلیئر صلاحیت کے حامل ہونے کے شبہات کے باعث اسرائیل کے لیے ایک ڈیٹرننس کا کردار ادا کرتی ہیں۔ اس طرح، اسرائیلی نیوی ایک چھوئی لیکن جدید، خفیہ اور خطرناک بحری طاقت کے طور پر جانی جاتی ہے، جو اسرائیل کی مجموعی دفاعی حکمت عملی میں ایک فیصلہ کن ستون ہے۔ اسرائیل کی جوہری طاقت۔ اسرائیل کی جوہری طاقت کے بارے میں ریاستی سطح پر آج تک نہ کبھی واضح تصدیق کی گئی ہے، نہ ہی باقاعدہ انکار کیا گیا ہے۔ اسی پالیسی کو جوہری ابہام
نیوکلیئر ایمبیگوٹی یا ایممٹ کہا جاتا ہے. تاہم دنیا بھر کے ماہرین دفاع، انٹیلیجنس ادارے اور جوہری امور کے محققین اس پر متفق ہیں کہ اسرائیل ایک غیر اعلانیہ جوہری طاقت ہے اور اس کے پاس درجنوں نہیں بلکہ ممکنہ طور پر 80 سے 200 کے درمیان جوہری ہتھیار موجود ہیں. اسرائیل کے جوہری پروگرام کی بنیاد 1950 کی دہائی میں فرانس کی مدد سے رکھی گئی، جس کے نتیجے میں دیمونا اور نیگیو نیوکلیئر ریسرچ سینٹر میں ایک خفیہ جوہری ریاکٹر تعمیر کیا گیا. یہ ریاکٹر آج اسرائیل کی جوہری صلاحیت کا مرکزی مرکز سمجھا جاتا ہے. اسرائیل کے جوہری ہتھیار تینوں سطحوں پر پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی فضا سے F-15 اور F-16 جیسے جنگی طیارے جو نیوکلیئر وار ہیڈز لے جانے کے قابل ہیں، زمین سے جیریکو سیریز کے بیلسٹک میزائل جن کی رینج ہزاروں کلومیٹر تک ہے، 3 باچ سمندر سے ڈولفن کلاس آبدوزیں جن میں جوہری وار ہیڈ سے لیس کروز میزائل نصب کیے جا سکتے ہیں تاکہ سیکنڈ سٹرائک کیپبلٹی قائم رہے، یعنی اگر اسرائیل پر پہلا جوہری حملہ ہو بھی جائے تب بھی وہ جواب دینے کی طاقت رکھتا ہو. اسرائیل نے آج تک نہ تو NPT ٹریٹی آن دا نان پرولیفریشن آف نیوکلیئر ویپنز پر دستخط کیے ہیں اور نہ ہی اپنی جوہری صلاحیت کا بین الاقوامی معائنہ کروایا ہے. اس کی پالیسی سادہ ہے، ہم نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تردید. اس پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ دشمن ممالک کو ہمیشہ شک میں رکھا جائے کہ اسرائیل جوابی کارروائی کے طور پر جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں اسے متعدد دشمن ممالک سے خطرات لاحق رہتے ہیں. مختصراً، اسرائیل دنیا کی ان چند اقوام میں شامل ہے جن کے پاس عملی طور پر جوہری طاقت، جدید ہتھیاروں اور ان کو مختلف سطحوں سے لانچ کرنے کی مکمل صلاحیت موجود ہے، لیکن جو اسے سیاسی یا سفارتی وجوہات کی بنا پر اعلانیہ طور پر تسلیم نہیں کرتے. اور آخر میں اسرائیلی خفیہ ادارے. اسرائیل کے خفیہ ادارے دنیا بھر میں اپنی مہارت، تیزی اور خفیہ کارروائیوں کی پیچیدگی کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں، جن میں 4 اہم ادارے شامل ہیں. موساد اسرائیل کا سب سے نمایاں اور بین الاقوامی خفیہ ادارہ ہے جو بیرونی دنیا میں جاسوسی، ٹارگٹ کلنگ، دشمن عناصر کی نگرانی اور اسرائیل کے لیے خطرہ بننے والے افراد کو ختم کرنے جیسے مشن سر انجام دیتا ہے. ایڈولف آئچمن کی ارجنٹینا سے اغوا اور میونخ حملوں کا بدلہ لینے کے لیے کی گئی عالمی مہم اسی ادارے کے مشہور کارنامے ہیں. شاباک یا شن بیٹ داخلی سلامتی کا ادارہ ہے جو اسرائیل کے اندر دہشت گردی، بغاوت اور عرب شہریوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھتا ہے اور اسے قیدیوں پر مبینہ تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات کا سامنا بھی رہا ہے. امان اسرائیلی فوج کی ملٹری انٹیلیجنس ہے جو دشمن ممالک کی فوجی حرکات، جنگی حکمت عملی اور میدان جنگ میں انٹیلیجنس فراہم کرنے پر مرکوز ہے، اور 1967 کی جنگ میں اس کی بروقت معلومات نے اسرائیل کو بڑی کامیابی دلائی تھی. آخر میں یونٹ 820 ایک خفیہ اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس انٹیلیجنس یونٹ ہے جو الیکٹرانک مواصلات، سائبر وارفیئر اور ہیکنگ جیسے تکنیکی میدانوں میں مہارت رکھتی ہے، اور اسی سے وابستہ ماہرین نے ایران کے ایٹمی پروگرام پر حملے کے لیے مبینہ طور پر سٹکس نیٹ جیسے وائرس تیار کیے. یہ السٹریشنز سیکیورٹی پالیسی میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں اور دنیا بھر میں ان کی کارروائیاں جدید انٹیلیجنس کی ایک مثال سمجھی جاتی ہیں. آخر میں صرف ایک بات کہتا ہوں جو اس تفصیلی جائزے کا نچوڑ ہے کہ اسرائیل کے پاس صرف ایک چیز کی کمی ہے، اور یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس تاریخی صداقت اور اپنی سرزمین نہیں ہے، بلکہ پوری ریاست مقبوضہ سرزمین پر بنا ہوا ہے جو اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتا ہے.